اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ مثال سے چونکہ بات بآسانی سمجھ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الفاظ کیا استعمال کیا، یا ایہا الناس۔ یہ صرف یہ نہیں کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم دھیان سے سنو۔ ویسے تو قرآن مجید میں احکامات ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے ایمان والو، یا اے کافرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایہا الناس، تمام لوگ اس میں شامل ہیں، مسلم غیر مسلم سارے، کہ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو دھیان سے سنو، توجہ سے، میں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں تمہارے لیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کوئی قبروں کو سجدے کر رہا ہے، کوئی بتوں کو سجدے کر رہا ہے، کوئی کسی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی کسی پتھر کو پوج رہا ہے، کچھ بھی، کوئی کسی فرشتے کو، کوئی کسی ولی کو، کسی کو بھی، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن سے بھی تم دعا مانگتے ہو، یہ جو پکارنا ہے دعا مانگنا، کیونکہ دعا عبادت ہے، تو جن کو بھی، جن سے بھی تم اللہ کے علاوہ جن سے مانگتے ہو، دعا مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے، اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ میرے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو نا، ایک نہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور مزید جو کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، تو مزید کیا فرمایا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تو پیدا کرنا بڑی دور کی بات ہے، تم تو کہتے نا کہ وہ فلاں بزرگ فلاں کی قبر پہ جاؤ گے تو اولاد ملے گی، فلاں کے پاس جاؤ گے تو یہ کاروبار چلے گا، یہ ہوگا، نفع ہوگا، یہ کچھ ملے گا، یہ ملنا ملانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ سارے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ یہ قرآن مجید ہے، میں نے آیت کا آپ کو حوالہ دے دیا ہے، 17واں پارہ، پارے کا بالکل آخری رکوع اور پہلی آیت آخری رکوع کی، سورہ حج ہے، آیت نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، جن سے تم جا کے دعائیں مانگ رہے ہو، جن کی قبروں پہ جا کے تم سجدے کر رہے ہو، پکار رہے ہو، فرمایا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے نہ مکھی بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مکھی میری بنائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مکھیاں ہیں لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں اربوں کی تعداد میں ہیں، تو فرمایا میری ایک مکھی اگر ان سب کے سامنے اگر کھانا پڑا ہو، کوئی چیز پڑی ہو، تو اس میں سے ایک ذرہ تھوڑا سا، مکھی کتنا کھا لے گی؟ مکھی اپنے منہ میں کتنا ڈال لے گی؟ فرمایا کہ مکھی اگر تھوڑا سا ذرہ، کیا فرمایا کہ شیئن، تھوڑا سا کوئی چیز ان کے سامنے سے اٹھا کے اڑ جائے، لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے مل کے اس سے چھین نہیں سکتے، مکھی سے چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو جا کے ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، اور جن سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا، ما قدر اللہ حق قدری، لوگو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ تم نے قدر نہیں کی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ہے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو کتنا واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آج مسلمان ہونے کے باوجود بدقسمتی دیکھیں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے کا اقرار کرنے والے، ماننے والے، فوت شدہ لوگوں کی قبروں پہ جا کے دعائیں کر رہے ہیں، اور فوت ہوئے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں پکار رہے ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ کتنی آسان مثال اللہ نے بیان کرائی۔ اب دوسرا مقام سنیں، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی قبروں پہ جا کے تم ٹکرے مار رہے ہو نا، ٹکرے کہوں گا، سجدے کر رہے ہو، جن انسانوں کو جا کے، جن کی قبروں کو جا کے، لوگ تو قبروں کو چوم رہے ہیں، یہ درباروں بھی کیا ہو رہا ہے،
اللہ معاف کرے، تو قبروں پہ جا کے بڑے بڑا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، ہم فلاں مزار پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے جو دعا کریں گے نا وہ بزرگ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچائیں گے، یا ان کے پاس جا کے جو مانگیں گے ہمیں لازمی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں قرآن مجید میں، فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم میرے علاوہ جن سے جا کے مانگ رہے ہو نا وہ تو تمہارے جیسے انسان ہی ہے، تمہارے جیسے انسان تھے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، نہیں نہ سمجھ آ رہی، اللہ کہتے ہیں نہیں نہ سمجھ آ رہی تمہیں تو ان سے پکارو، آواز دو ان کو، کیا جواب دیتے ہیں تمہاری دعا کا؟ تمہاری پکار کا کوئی جواب کبھی آیا ہے؟ اگر سچے ہیں نا، اگر تم سچے ہو تو اس دعا کی کبھی کوئی پکار کا جواب ملا تمہیں؟ تمہاری بات کو قبول کر کے بتائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ آسان کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یدعون من دونہ، بلکہ اس سے پہلے کے الفاظ لہو دعوت الحق، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، اللہ کے در کو چھوڑ کر جن دروں پہ جا کے تم جا کے دھکے کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بھی تمہیں دینے والے نہیں ہیں، نہیں دے سکتے۔ پھر یہاں مثال سے واضح کر دیا، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جیسے ایک بندہ، اس کو بڑی شدید پیاس لگی ہے اور اس نے پانی پینا ہے، اب پانی سامنے ہے، کنواں ہے، دریا ہے، یا کسی برتن میں پانی پڑا ہوا ہے، وہ تھوڑا دور ہے، تو پانی کی طرف ہاتھ کر کے، پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے کہ پانی اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ بندہ پانی کو بلائے کہ مجھے پیاس لگی، میرے منہ میں آ جا، میرے ہاتھ میں آ جا، کبھی پانی آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ بندہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، لیبلغ فاہ، پانی منہ میں آ جائے، وما هو ببالغ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، پانی کے پاس خود اس کو جانا پڑے گا۔ تو جیسے جتنا بھی یہ پانی کو آوازیں دیتا رہے، چاہے ساری زندگی یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے پانی کے سامنے کہ پانی خود اس کے منہ میں آئے، کبھی نہیں آئے گا۔ فرمایا اسی طرح ہی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے جو لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ مانگتے مانگتے مر جائیں گے، ان کی ایک بھی وہاں سے نہیں قبول ہونے والی۔